ہم صرف لمز نہیں بناتے, ہمارا پورا کمپلیٹ کمپریہنسو ریہیبلیٹیشن پہ کام ہے. انکلوسیو اسکول ہے جس میں کہ ہم 250 بچوں کو پڑھاتے ہیں, جس میں ڈسیبل بچے بھی ہیں, ریگولر بچے, اسٹریٹ چلڈرن, آل سورٹس آف چلڈرن. ہم جب بھی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہم ویڈیوز بناتے ہیں, ہم تصویریں بناتے ہیں, اور ان سے بچنے کے لیے بس آپ جب اپنا پیسہ دیتے ہیں تو میری ڈونرز کو یہ سجیشن ہے کہ آپ خالی پیسہ دے کے بھول نہ جائے. ہماری آرگنائزیشن ایک تو ڈیزرونگ پیشنٹس ہیں ان کو کنسیڈر کرتی ہے, اور سیکنڈ تھنگ ہم ان کو ماڈولر ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں لطل چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا گروپ. ناظرین, میں اس وقت نیو ہاسپٹل میں موجود ہوں. میرے رائٹ سائڈ پہ ڈاکٹر اقصیٰ صاحبہ موجود ہیں, ہیلپنگ ہارٹ کیئرنگ سولز کو لک آفٹر کرتی ہیں یہ لاہور میں. اور میرے لیفٹ سائڈ پہ جو مدر آف سولز آپ انہیں کہہ لیں, یا نیو ڈاکٹر روتفا فرام پشاور ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ہمارے نوجوانوں کو, چاہے وہ مرد ہوں خواتین ہوں, اگر ان کو بون کا فریکچر ہو یا ان کی بونز یا بازو ہاتھ کچھ بھی کٹ جائے تو وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں. آئیے بات کرتے ہیں اور آپ کو ایک لیٹسٹ انفارمیشن اور ٹیکنالوجی سے آگاہ کرتے ہیں کہ انسانی زندگی کو کس طرح آسان بنایا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ اسپیشل پشاور سے یہاں آئی وزٹ کرنے کے لیے اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے اور آنر کی بات ہے کہ میو ہاسپٹل جیسا, جو کہ بہت ہی بڑا ہاسپٹل ہے اور بہت زیادہ اچھا کام یہاں ہو رہا ہے, اور یہاں پر انہوں نے مجھے موقع دیا کہ ہم اپنا یہ ریہیبلیٹیشن کا اور آرٹیفیشل لمز کا پروجیکٹ یہاں انٹروڈیوس کریں. تو میں سمجھتی ہوں میرے لیے آنر کی بات ہے کہ یہاں کے ڈاکٹروں نے اور یہاں کی مینجمنٹ میں ہماری آرگنائزیشن کو ٹرسٹ کیا. بالکل جی. ڈاکٹر اقصیٰ, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے اپنے ڈیوٹی ٹائم میں ہمیں ٹائم دیا. ظاہری بات ہے ڈاکٹر کے لیے بڑا ٹف ہوتا ہے پیشنٹس کو بھی ڈیل کرنا, اور پیشنٹ ان کے لیے انتہائی مقدس ہوتے ہیں. پھر ہم جیسے لوگ بھی آ کے ڈسٹرب کرتے ہیں, جی آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کچھ نیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہیں, کچھ بڑا مورل سپورٹ کرتے ہیں. کیا کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل, نو پرابلم ایٹ آل. فرسٹ آف آل تو جو بھی آپ ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی پبلک سروس کے لیے کر رہے ہیں, ہیومینٹیرین کاز ہے آپ کا بھی, اور اگر ہم اس کو پروموٹ کریں گے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا سائن ہے, ایک پازیٹیو سائن ہے. تو ہمیں ڈیفینیٹلی اگر پیشنٹس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ پبلک اویئرنیس جنریٹ ہو, اور جتنی ہیلپ ہم لوگوں کی کر سکیں وہ کریں. بالکل جی. اچھا میم, یہ بتائیے گا کہ آپ کی یہ جو این جی او ہے, فاؤنڈیشن ہے, یہ کب سے کام کر رہی ہے, اور آپ پشاور اور لاہور کے علاوہ کون کون سے شہروں میں فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں؟ یہ آرگنائزیشن کی بنیاد میں نے رکھی تھی ہیلپنگ ہارٹس کیئرنگ سولز 2015 میں, اور پھر پاکستان میں ہم نے اس کو یہ پروجیکٹ شروع کیا, یہ بھی 2015 کے اینڈ 16 کے شروع میں. اور ایسوسیشن فار ریہیبلیٹیشن آف دا فزیکلی ڈسیبلڈ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے. تو ہیلپنگ ہارٹس کیئرنگ سولز اور ARPD مل کے پاکستان میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور یہاں پر میو ہاسپٹل میں بھی ہمارا پروجیکٹ ہے. تو ہم صرف لمز نہیں بناتے, ہمارا پورا کمپلیٹ کمپریہنسو ریہیبلیٹیشن پہ کام ہے, جس میں ہم فزیوتھیراپی کرتے ہیں, آرٹیفیشل لمز بناتے ہیں, PWDs کو ووکیشنل اسکلز سکھاتے ہیں. پھر پشاور میں ہی ہمارا ایک بڑا انکلوسیو اسکول ہے جس میں کہ ہم 250 بچوں کو پڑھاتے ہیں, جس میں ڈسیبل بچے بھی ہیں, ریگولر بچے, اسٹریٹ چلڈرن, آل سورٹس آف چلڈرن. اور اس کے علاوہ ہم ان کو دور دراز علاقوں میں پورے پاکستان میں کیمپس کرتے ہیں ڈسیبلٹی کے, تاکہ ان علاقوں میں جا کے جہاں پر یہ اویئرنیس نہیں ہے یا لوگوں کو نہیں معلوم کہ کون سی سروسز اویلیبل ہیں اور کس طریقے سے پرسن ود ڈسیبلٹیز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, تو وہاں پر ہم کرتے ہیں. وہ ہم پورے پاکستان میں کرتے ہیں. ابھی یہ سیلاب زدگان کے لیے کافی کام ہم نے کیا, پورے پاکستان میں کیا, ساؤتھ پنجاب تک, سندھ تک ہم لوگ گئے, KP میں, اور بہت ڈونیشن مجھے ملی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان سب کا بھلا کرے. میرے سارے ڈونرز کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں اس موقع پہ, کیونکہ انہی کی وساطت سے یہ سارے ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں. مین پروجیکٹ ہمارا ریہیبلیٹیشن پہ, اور پھر اس کے علاوہ جو بھی سوشل ورک کا کام ہوتا ہے وہ ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں. اچھا میم, ایک تھوڑا تلخ کوشچن ہے میم, ایک تلخ کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے یہاں کوئی چھوٹی موٹی NGOs ہیں یا سیلاب آتا ہے, لوگ ڈونیشن تو بہت کلیکٹ کرتے ہیں لیکن آگے جو ہے وہ ڈونیٹ نہیں کرتے. یو نو ویری ویل کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو ایسے لوگوں سے جو فراڈولنٹ ہیں ان سے بچنے کے لیے ناظرین کو یا جو ڈونرز ہیں ان کو کیا کیا چیزیں نوٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیں, آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور آج کل کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. تو ہمارا تو یہ کرائٹیریا ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہم ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرتے ہیں. ہماری رجسٹرڈ آرگنائزیشنز ہیں, ان کے آڈٹس ہوتے ہیں, ان کی پوری ہماری فائنینشیل رپورٹس بنتی ہیں, انٹرنل آڈٹس, ایکسٹرنل آڈٹس ہوتے ہیں. جیسے امریکہ میں بھی ہیلپنگ ہارٹس رجسٹرڈ ہے تو ہماری CPA ہے, وہ پورا ہمارا آڈٹ کرتی ہے, ٹیکسز وغیرہ دیتی ہے. تو کوئی بھی وہ رپورٹ ہمارے ڈونر ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ پیسے جو ہم لوگوں نے دیے تو کہاں لگائے. دوسری بات یہ ہے
کہ میں نے جیسے حوالہ دیا سوشل میڈیا کا، تو ہر چیز کے ریکارڈ رکھا جا سکتا ہے. ہم جب بھی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہم ویڈیوز بناتے ہیں، ہم تصویریں بناتے ہیں. تو اب پیشنٹ جب کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے یہ ہوا، مجھے یہ ملا، مجھے وہ ملا، تو آپ پھر تو کوئی ڈینائی کرنے کا نہیں. آج کل دیکھیں کتنی ویڈیوز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے اس میں کچھ فیک بھی ہوں گی، لیکن ہر چیز آپ فیک نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے یہ کیمپ خانہ کا پروجیکٹ ڈاکٹرز ہمیں سپورٹ کرتے ہیں میو ہاسپٹل میں، تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے ڈونر سے، اور میں ان کو کہتی ہوں کہ جب بھی آپ پاکستان آئیں، کیونکہ میرے زیادہ ڈونر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ پلیز اور کہیں نہیں تو اگر لاہور کے لوگ یہاں پر آ کے کیمپ خانہ ہاسپٹل میں آ کے اقصیٰ سے ملیں، پروجیکٹ دیکھیں، ڈاکٹر غفار سے ملیں جو یہاں کے HOD ہیں، تو کم از کم ان کو نا ان کی زبانی پتہ لگے گا. ابھی ہم CEO سے مل کے آئے ہیں اس ہاسپٹل کے، ویری نائس جینٹل مین ماشاء اللہ، مجھے بہت اچھا لگا ان سے مل کے. انہوں نے بھی کہا کہ نہیں آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ مزید ڈونیشن بھی لے کے آئیں، یہاں پہ بہت کام کی ضرورت ہے، تو ابھی میں جا کے اس پہ بھی کام کروں گی. تو ٹرانسپیرنسی از ویری امپورٹنٹ، اور ان سے بچنے کے لیے بس آپ جب اپنا پیسہ دیتے ہیں تو میری ڈونرز کو یہ سجیشن ہے کہ آپ خالی پیسہ دے کے بھول نہ جائیں، آپ فالو کریں گے، فالو اپ کریں کہ وہ پیسہ کہاں گیا، کہاں لگا. تو یہ آپ کا حق ہے، یہ کسی بھی ڈونر کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ بھئی میرا پیسہ جو تھا وہ آپ لوگوں نے کہاں لگایا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آخری کوشچن، جو پیشنٹ ہیں وہ یہاں اگر آئیں تو کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے توسط سے یہاں پہ میڈم جو آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، آپ کیا کیا فیسیلیٹیشن دے رہی ہیں؟ جی بیسکلی یہ ہے کہ میو ہاسپٹل میں تھوڑا کنونشنلی ڈیزائنڈ آرٹیفیشیل لمبس جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جاتے تھے. ہماری آرگنائزیشن ایک تو ڈیزرونگ پیشنٹس ہیں ان کو کنسیڈر کرتی ہے، اور سیکنڈ تھنگ ہم ان کو ماڈولر ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتے ہیں، لائک پیشنٹ اس سے ایزیلی ریہیبلیٹیٹ ہو جائے، نہ صرف وہ اپنی ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکے بلکہ وہ آکوپیشنلی ریہیبلیٹیٹ ہو، وہ اپنا برڈن بیئر کر سکے، اپنی فیملی کے لیے ویج ارن کر سکے، اور اپنی نارمل روٹین میں واپس جا سکے. سیکنڈ تھنگ یہ کہ جو کرائٹیریا آپ پوچھ رہے ہیں، ہمارے پاس یہاں پر زکوٰۃ فارمز ہوتے ہیں، ہم پیشنٹ سے وہ سائن کرواتے ہیں، پیشنٹ کا کمپلیٹ ڈیٹا لیتے ہیں ان کے CNIC کے ساتھ، اور اگر وہ زکوٰۃ ڈیزرونگ ہے پیشنٹ تو پھر ہم اس کو آرٹیفیشیل لمب پرووائڈ کرتے ہیں فری آف کاسٹ. اس کے لیے کچھ ہم ویڈیوز اور پکچرز شوٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے پروجیکٹ کی ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کر سکیں، ہم ڈونرز کو وہ چیزیں دکھا سکیں. اس کے لیے ہم پراپر کانسنٹ لیتے ہیں پیشنٹ کا، اگر وہ ولنگ ہے تو پھر ہم یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. سب سے پہلے جب پیشنٹ یہاں پر آتا ہے تو اس کی کاسٹنگ ہوتی ہے، اس کی فارم ڈاکومنٹیشن کے بعد، اس کے بعد وہ پروجیکٹ جو ہے وہ پیشنٹ کا پرٹیکولرلی وہ جاتا ہے پشاور میں، وہاں پر پراپر اسمبلیج ہوتی ہے. اسمبلیج کے بعد وہ دوبارہ آتا ہے آرٹیفیشیل لمب، ایک پراپر جو ہے وہ اس کو ماڈولر کٹ پرووائڈ کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر اس کی ایک گیٹ ٹریننگ کی جاتی ہے اور اس کو آکوپیشنلی ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا جو بھی کام ہے، اپنا بزنس ہے، آئدر وہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے یا پھر ایک وہ گارڈ ہے کسی بھی بینک میں، کسی بھی فیکٹری میں، تو وہ اپنا کام جو ہے وہ کنٹینیو کر سکے اسی طرح جیسے وہ ایکسیڈنٹ یا انجری سے پہلے کر رہا تھا. ناظرین، آپ نے دونوں ڈاکٹر صاحبان کا انٹرویو دیکھا. اگر آپ کے کوشچن ہیں یا آپ دوبارہ سے کچھ فالو اپ چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی مینشن کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ.